ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی اور دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بہن، کہاں سے؟ ہاں میں بزی بات کر رہی ہوں. میں نے بھی 3 سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کچھ سوال کے جیسے ساس ہیں یا نندے ہیں، مطلب وہ بالکل پیچھے لگی رہتی ہے کہ کسی طرح شوہر کے دل میں اس طرح ڈال دیں اور زبردستی کر کے کہ شوہر کی طلاق کروا دیں، یہ کہہ کے کہ جائز کم ہے یا کوئی بھی وجہ بیٹیاں ہیں سب کچھ ہے. تو مطلب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایسی صورت میں شوہر پھر کیا کرے، کیونکہ گھر والے جب بہت زیادہ زبردستی کرتے ہیں تو شوہر پھر طلاق دے دیتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کو اس کو ڈیسائڈ کرنا چاہیے یا بیوی کے ساتھ رہ لے یا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ رہ لے. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا جیسے بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا خرچہ اٹھانا، ان کے بچوں کا خرچہ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لڑکی کے گھر والوں کی یا لڑکے کے گھر والوں کی. تیسرا میں نے پوچھا تھا، ایک عالم دین نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ مومن چاہے تو 10 جوڑے بھی بنا سکتا ہے، 20 بھی اور 30 بھی، اور مطلب اچھے بڑے گھر لینا چاہیے. مطلب ایک سلیقہ پروگرام آتا ہے اس میں نا. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب ہم پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اچھا بڑا گھر رکھتے ہیں، اچھی گاڑی ہے، بہت سارے کپڑے ہیں، تو ہمیں پیسے سے محبت ہونے لگتی ہے. تو پھر یہ چیزیں مطلب کس طرح ہو سکتی ہیں کہ ہم مذہب کو سے بھی محبت کرتے ہیں اور یہ سب دنیاوی چیزیں بھی مطلب ایمان علاوہ کی ہیں، تو کیسے مطلب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں کہ مذہب بھی اور دین بھی. بڑی نوازش، بڑی مہربانی مسز رضوی ہماری بہن، وہ کال کر رہی تھی. قبلہ باتیں تو ساتھ میں ہوتی رہیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات جو آنا شروع ہو گئے ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. خل مجھے سوال مکمل کر لینا. سوال یہ دوبارہ دہرانا پڑے گا جو سن رہے ہیں تاکہ تھوڑا وقفہ ہو گئے. سوال یہ ہے کہ کیا عورت عقد نکاح کے موقع پر یہ شرط عائد کر سکتی ہے کہ اسے حق طلاق حاصل ہوگا؟ اس صورت میں اگر مرد اس شرط کو ملحوظ نہ رکھنے یا اسے باطل سمجھے تو کیا عقد نکاح بھی باطل ہوگا؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ شرط عائد کی جائے کہ طلاق کا حق عورت کے پاس ہوگا، لیکن یہ شرط عائد کرنا باطل ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اور ہر وہ شرط جو قرآن مجید کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری شرط اسی شرط یعنی اس طرح سے لگائی جا سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی طرف سے طلاق کے اجراء کے لیے وکیل ہے، یعنی کسی بھی دوسرے وکیل کی طرح اپنے شوہر کی طرف سے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. یہ وکالت درست ہے. اگر اس وکالت کی بنیاد یہ شرط ہو تو یہ لازم الاجراء ہے اور مرد عورت کو اپنی وکالت سے معزول نہیں کر سکتا. اگر اس شرط میں پہلے سے طے شدہ شرائط وقوع پذیر ہو جائیں تو عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. لیکن اگر طلاق رجعی ہو تو مرد رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کر لینے کے بعد عورت کو دوبارہ اس شرط سے استفادے کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حق ایک مرتبہ استفادہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر شرط اس انداز سے رکھی جائے کہ طلاق خلا ہوگی، یعنی طلاق کے عوض سے کوئی چیز بخشے گی، تو مرد رجوع کرنے کا حق پھر نہیں رکھتا. یہ مسئلہ قبلہ جو آپ نے بیان فرمایا اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے. بنیادی طور پہ طلاق کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے. یہ اختیار کسی صورت میں بھی عورت کو نہیں دیا جا سکتا. پہلی صورت جو آپ نے بیان فرمائی، یعنی طلاق کا اختیار مرد ہی کے پاس ہے. طلاق کا اختیار عورت کو منتقل نہیں ہو سکتا. البتہ جو دوسری صورت آپ نے بیان فرمائی کہ عقد کے وقت، یعنی عقد کے وقت طلاق کا اختیار تو وہ نہیں لے سکتی، البتہ وکالت لے سکتی ہے. اور مرد کی طرف سے مولانا کوئی اور طلاق دیتا ہے، اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ اپنے طور پہ نکاح کے وقت ہی وکالت جو ہے وہ لے سکتی ہے کہ اگر مطلب کوئی ایسا موقع آیا تو میں آپ کی طرف سے اپنے آپ کو طلاق جاری کر سکتی ہوں. اس میں شرط رکھنی پڑے گی. مثلا اگر اس نے فرض کرو باہر کے ملک شادی ہوئی، اگر فرض کرو 2 سال تک مثلا مجھے یہ نہیں لے جا سکا اپنے ساتھ،
تو مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں اس کی طرف سے وکیل بن کر اپنے آپ کو طلاق دے لوں. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں تھوڑا نہیں میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ اس لیے کہ لوگوں میں سمجھنا. ایک مرتبہ یہ ہے حق طلاق, دوسری مرتبہ یہ ہے وکالت. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جدا جدا ہیں. اور وکالت جب اس نے لے لی تو یہ وکالت اس کی صرف ایک وقت کے لیے ہوگی, یعنی ایک مرتبہ اس نے طلاق جو ہے وہ جاری کر دی اپنی طرف اپنے شوہر سے اپنی, اور اس کے بعد پھر ان کا رجوع ہو گیا, 3 مہینے کے اندر مطلب رجوع کر لیا یا مطلب دوبارہ عقد کر لیا یا جو بھی صورت ہوئی, تو اب باقی وقتوں میں یہ اس کی وکالت جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی. مگر یہ کہ شروع میں ہی یہ رکھی جائے شرط کہ وہ جو طلاق ہوگی وہ طلاق خلا ہوگی. طلاق خلا ہوگی تو پھر اگر وہ طلاق خلا ہے تو پھر وہ رجوع ہی نہیں کر سکتا. ہاں نہیں کر سکتا, پھر تو مطلب وہ گیا تو لیکن وہ ساتھ ہوگا کہ مثلا یعنی طلاق خلا میں ڈبل حق میں دے دوں گی. نہیں میں جو اس کی طرف متوجہ ہوں کہ طلاق خلا ہو گئی, اس کا مطلب یہ کہ طلاق بائن ہو گئی. اب وہ رجوع والی صورت ہی رجوع والی صورت. آپ سے اس میں ایک نقطہ میں عرض کروں گا کہ یہ شرط آیا عقد کے موقع پہ رکھی جا سکتی ہے, ایک سوال یہ بھی ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ عقد کے موقع پہ ایسی شرط رکھی جا سکتی ہے کہ عورت کہے کہ یہ حق وکالت مجھے ہوگا کہ میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شرط رکھی جائے تو اس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات جناب شوہر پھر شوہر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دیتے طلاق, بھائی ظلم بھی کرتے ہیں, حقوق بھی ادا نہیں کرتے, اور کہتے ہیں اچھا بابا طلاق بھی ہمارے پاس اختیار ہے, نہیں دیتے حق طلاق. اس صورت میں آیا عورت کہاں جائے گی, کیا صورت ہوگی؟ تو اس صورت میں, ایسی صورت میں طلاق ہو سکتی ہے اگر عورت اپنے مسائل کے حوالے سے حاکم شرع کی طرف رجوع کرے, اور حاکم شرع اگر طلاق دے دے تو یہ طلاق بائن ہے, اس کے بعد شوہر رجوع نہیں کر سکتا. اچھا حاکم شرع والی جو ہے وہ حاکم شرع اگر طلاق دے دے تو وہ طلاق ہوگی, اور وہ طلاق جو ہے اس کے بعد پھر کوئی رجوع کی کیفیت نہیں. یہ سوالات ہوئے. ایک تو ہماری کوئی بہن تھی, انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے شوہر انتقال کر گیا, ہماری لائف جو ہے وہ بہت آئیڈیل لائف تھی, میں آج بھی ان کو یاد کرتی ہوں, اور جو ہے وہ کبھی طلاق کا سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور طلاق جو ہے وہ بہت بری چیز. ابوظ الحلال ہم نے بھی کہا, شریعت اسلامیہ بھی اسے ابوظ الحلال کہتی ہے. اولاد کے بارے میں بھی وہ کہہ رہی تھی اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. جناب علی جان صاحب لٹن سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, اور انہوں نے متوجہ کیا کہ دوسرے برادران بھی اب اس بات کی طرف مائل ہیں. کال ایک میں لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کون؟ ہیلو جی کون بھائی, کہاں سے؟ جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. آپ سادات کی خدمت میں میرا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں سوال تو بہت لمبا کروں گا لیکن مختصر کرتا ہوں کہ عورت کے لیے تو عدت ہے, لیکن جب عورت مرد کے لیے اگر اس کی عورت نہیں ہے یا مر گئی ہے تو مرد کے لیے کیوں نہیں عدت, نمبر 1. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو گواہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم قیامت والے دن آؤ گے میرے پاس تو تمہارے ہاتھ پاؤں ہر چیز گواہی دیں گے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے. تو جس کی نشانی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب دنیا میں کہ اگر ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں, فنگر پرنٹ ہوتے ہیں, تو یہ گواہی جو ہے اس کا کتنا ہم قبول کر سکتے ہیں اسلام کے اندر. جزاکم اللہ خیر. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. جناب علی جان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب دوسرے برادران بھی اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ایک محفل میں تینوں طلاقیں جو ہیں وہ نہیں بلکہ وہ عدت گزارنے کے حوالے سے. البتہ ان کا ایک سوال تھا جو بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ طلاق 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 کہنے سے ایک ہی محفل میں تینوں طلاقیں نہیں ہوتی. وہ اس بات کو پہلے نہیں جانتا تھا, طلاق دے دی, اب اسے پتہ چل گیا ہے اور وہ اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ ایک محفل میں تینوں طلاقیں بائن نہیں ہیں, تو کیا وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتے؟ میرا خیال ہے مختلف حالات ہو سکتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ بیوی البتہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خود کس نقطہ نظر سے ہے. اگر تو مطلب ہے واقعاً یہ شیعہ مذہب پہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر تو یہ سوال بنتا ہے, اور اگر یہ اہل سنت یا اس فقہ پہ رکھتا ہے تو پھر تو ہو گئی طلاق. تو پھر وہ پشیمان بھی ہو یا سمجھ بھی جائے تو پھر اس عقیدے کے مطابق تو ہو گئی طلاق. اچھا, اب ایک صورت یہ ہے کہ اس نے آگے شادی نہیں کی, ٹھیک ہے جی, اگر شادی نہیں کی خاتون نے تو پھر ظاہراً یہ ہے کہ یہ رجوع کیا جا سکتا ہے, یہ شادی دوبارہ کر سکتا ہے. ہاں, یہ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے. عدت کے ایام ابھی نہیں ہوئے یا بہرحال عدت کے ایام گزر بھی گئے ہیں تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت ہے. مسز رضوی, یہ جو قبلہ نے فرمایا اسی میں کہ جیسا انہوں نے فرمایا کہ اگر تو وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر تو 3 دفعہ طلاق کرے گا, طلاق ہو گئی. لیکن اگر وہ شیعہ فقہ سے رکھتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہی ہے. اس میں بھی فرق کریں کہ اس میں بھی وہ طبقہ ہے اہل سنت کے کہ جو مثلا اہل حدیث ہیں, وہ ایک محفل میں تینوں طلاقوں کو طلاق نہیں سمجھتے. یہ بھی وہاں بھی ان کو اپنے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ مطلب غیر مقلد ہیں تو ممکن ہے ان کے ہاں کچھ اور ہو. اور وہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاطاً, چونکہ ہمارے ٹی وی کو سارے لوگ سنتے ہیں, اگر کوئی دوسرے کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہے تو اسے اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. چلیے. اور یہ بھی ہے قبلہ کہ اگر لڑکی سنی لڑکا شیعہ تو طلاق کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ لڑکے کے. ٹھیک ہے, تو اب وہ طلاق کہہ بھی دی اس نے, تو یہ نہیں ہے کہ اب وہی ہو گئی چونکہ لڑکا شیعہ ہے تو طلاق شیعہ اس اعتبار سے ہوئی. اس سنی لڑکی کہے گی چونکہ ہمارے ہاں ہو جاتی ہے تو بس مجھے طلاق ہو گئی ہے اور وہ نیا رشتہ دیکھنے کے لیے شروع ہو جائے. نہیں, اس لیے کہ چونکہ شیعہ لڑکا ہے تو شیعہ لڑکے کو اپنی فقہ کے مطابق عمل کرنا ہے. اور اسی طرح بالعکس اگر جو ہے کہ لڑکی جو ہے وہ شیعہ تھی, لڑکا سنی تھا, تو اب اس نے 3 دفعہ طلاق کیا کہ ختم ہو گیا قصہ. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی کہے بھی شیعہ والے کی لڑکی شیعوں کی ہے تو وہ کہے نہیں جی اس کو ابھی انتظار کرنا چاہیے, اور وہ کہیں جی ہو گئی ہے. نہیں, اب اس کی شادی دوبارہ کرے کہیں اور, اس لیے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ لڑکا کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے. اب ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکا پہلے سنی تھا, اچھا اب اس نے طلاق کہہ دی, 3 مہینے بعد وہ شیعہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لڑکی نے ابھی کہیں اور شادی نہیں کی ہوئی, تو اب یہ شیعہ ہو گیا ہے, تو اب یہ چاہے تو فقہ جعفری کے مطابق دوبارہ رجوع کر سکتا ہے, یعنی نکاح کر لے تاکہ احتیاطاً کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. عدت اگر گزر گئی تو پھر تو نکاح کرنا. پھر تو شیعہ بھی ہوتا تو پھر بھی دونوں شیعہ ہوتے پھر بھی نکاح کرنا چاہیے. مسز رضوی نے کال کی تو ان کا ایک سوال, پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ بسا اوقات گھر والے تنگ کر دیتے ہیں, شوہر کو پریشان کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ہر صورت میں طلاق دے ہی دیں. ایسی صورت میں شوہر کو ماں بہن یا گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے یا بیوی کا ساتھ دینا چاہیے؟ ایسا ہے کہ جی فقہی احکام کے مطابق تو یہ کہا گیا کہ مرد اپنے پیار سے طلاق دے. میں کال لے لوں اور پھر یہ سوال جو ہے اس کا جواب ضرور آپ دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی محترم مولانا صاحب, سادات اکرام کو السلام علیکم. صرف ایک منٹ سرکار, میں یہ بات جو میں اپنے سوال شاید واضح نہیں کر سکا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو کلیئر کٹ حکم ہے جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے, قرآن کا ہر لفظ, اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق کے یہ اصول ہے, اور ایک بندہ عدم واقفیت کی وجہ سے اس سے اس کے واقفیت نہیں ہے, اور جب وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ غلطی سے اس کو اس کا اجتوا ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کا کوئی راستہ نکلے, تو قرآن پاک ہدایت کرنے والا ہے. جب وہ قرآن کے پاس آئے اور قرآن جو اسے بتائے کہ تمہاری طلاق یہ شرائط کے ساتھ ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی, تو پھر اس کا نکاح کیوں نہیں باقی رہ سکتا؟ یہ میرا سوال ہے. جی بڑی مہربانی. علی جان صاحب دوبارہ تھے جی, تو سوال سنا. دیکھو جی, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ پھر بھی بالآخر اپنے علماء کی رجوع کرنا پڑے گا نا جی. اگر تو خود قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے تو اس کا مطلب مجتہد ہے, اس کو ضرور کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب اپنے علماء کی طرف, تو جس فقہ سے تعلق رکھتا ہے اسی کے فقہ کے علماء کی طرف. پریکٹیکلی یہ میں نے عرض کیا, یا تو وہ اس کی زوجہ شادی کر چکی ہے تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا مسئلہ. جی فرض کریں اس نے ادھر طلاق کہا, ادھر اس نے شادی
کر لی عدت کے بعد عدت کے بعد مطلب 3 اور یہ متوجہ ہوا ہے ایسے مرحلے میں کہ جب وہ شادی کر چکی ہے تو پھر تو مسئلہ حل نہیں، پھر تو مطلب مسئلہ نکل گیا ہاتھ سے۔ مسئلہ سمجھ لیں لیکن آپ کچھ آنے والا نہیں۔ آپ کچھ کال لے لوں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرا ایک کوشچن تھا تھوڑا سا ہٹ کے اس سے آپ کے پروگرام سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک مرد شادی شدہ ہے اور وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے اسے کوئی اور عورت پسند آ جاتی ہے اور وہ بغیر کسی وجہ کے کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ہمارے ہاں جائز ہے؟ شکریہ جی۔ اور یہ کیا وہ ہمارے یہاں شادی اتنی آسانی سے دوسری کی جا سکتی ہے، اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا اسے پہلی بیوی سے اجازت لینا جائز لینا چاہیے یا نہیں، یا وہ سوچتا ہے کہ میں چھپ چھپا کے کر لوں گا، بعد میں بیوی کو پتا چلا تو دیکھا جائے گا؟ تو آیا ہمارا اسلام اس قسم کی اجازت دیتا ہے ایک مرد کو ایسا کرنے کی کہ وہ پہلی بیوی کو اتنا دکھ دے اور اپنی صرف خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرے؟ تو پلیز ذرا اس بات پہ روشنی ڈالیے گا۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی جی، شکریہ۔ مسز رضوی، انہیں پاکستان سے وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ شوہر کو مجبور کر دیتے ہیں گھر والے، کیا کرے گا؟ جس میں یہی حکم ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے اختیار سے طلاق دے۔ اگر اس کو مجبوری کی حالت میں طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو وہ طلاق باطل ہوگی۔ تو لہٰذا مجبوری کی حالت میں طلاق جو ہے باطل ہے۔ آخری کسی کے کان پڑی بھی بستاؤ نہیں رکھتا طلاق دو ورنہ، تو اب اس کو تو خوف کی وجہ سے نا تو طلاق میں ارادہ چاہیے، انشاء چاہیے، تو وہ طلاق جو باطل ہے۔ آخری کال جو ہے وہ لی جائے گی جی، اور اس کے بعد پھر پروگرام نکالے، چونکہ کافی وقت جو ہے وہ جواب پہ لگے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال شاید ڈراپ ہو گئی جی، اور کال اب ہم نہیں لے سکیں گے جی۔ قبلہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مسز رضوی کا کہ میں اس پہ ایک تبصرہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا۔ واقعی یہ ناصور ہے، یہ ایک دردناک معاملہ ہے کہ بعض اوقات بہنیں، بعض اوقات والدین، بعض اوقات کوئی اور کہ مجبور کرتے ہیں کہ اس بیوی کو تم، جبکہ اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں، جبکہ کوئی چیز شرعاً ثابت بھی نہیں ہے، اس پہ زور ڈالیں گے کہ جناب تم طلاق دو ہی دو۔ اور وہ بیچارہ، میرا مطلب ایسی مطلب ایک طرف والدین ہیں اور ایک طرف زوجہ ہے، بالآخر ہماری سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ والدین کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ گناہ ہے، گھر کو اجاڑنا جائز نہیں ہے، کھانا خراب کرنا درست نہیں ہے۔ جو بھی کوئی ایسا کرتا ہے ان کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے کہ گھروں کو نہ اجاڑیں۔ دین نہیں چاہتا کہ یہ گھر جو ہے وہ بیڑا غرق اس کا ہو، دین نہیں چاہتا کہ اس گھر میں کوئی ایسی مشکل پیش آئے۔ بالآخر طلاق کے بعد کی مشکلات آپ کو نہیں پتا کیا کہ وہ آج معاشرے کے اندر جو بہت سارے گناہ لوگ انجام دیتے ہیں، یہ وہی بچے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے وہ جدا ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑا عنصر جو ہے جنایات کا اور گناہ کے ارتکاب کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو طلاق ہو گئی تھی اور وہ بچے نہیں سنبھل پائے۔ نہ کریں اس طرح، خوف خدا کریں، بچے کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے، یہ دین ایسا نہیں چاہتا۔ لیکن البتہ اگر یہ شخص مجبور ہو کے اپنے ارادے سے طلاق دے دے تو طلاق پھر یعنی پریشر بھی آیا ماں باپ کی طرف سے اور خود بھی قائل ہو گیا تو اب اختیار سے دے دی طلاق تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہوتے ہوئے طلاق دے رہا ہے کہ بھی میرے عکس نہیں، یہ ان کی مجبوری ہے، پھر طلاق نہیں ہوتی، مجبوری کی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی باتوں باتوں سے خود بھی قائل ہو گیا ہے تو اختیار سے طلاق دے دی ہوگی۔ بیوہ کوئی ہو گئی ہے عورت، اس کے بچے ہیں، اب اس کا خرچہ کس قسم ہے؟ ایسا ہے کہ بیوہ جو ہو گئی ہے اگر تو اس کی جائیداد کو چھوڑ گیا تو ظاہر ہے اس کی وارث، اس کے بچے وارث، یا دادا ہے تو دادا جو ہے وہ بھی ولی ہے بچوں کا، تو اس کے ذمہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو حکومت جو ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ بیواؤں کو اور اپنے تین بچوں کو ان کا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو معاشرے میں صلاح رحمی کے عنوان سے جو باقی عزیز خاندان والے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ آپ سے سوال یہ کہ
ظاہر ہے یہ بات کہی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ ایک سے زیادہ جوڑے لے سکتے ہیں، 20 جوڑے تک لے سکتے ہیں، اچھا گھر رکھ سکتے ہیں، اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں۔ مسز رضوی کا سوال یہ تھا کہ اس سے محبت دنیا دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں جم کیسے ہے؟ کیا یہ زیادہ جوڑے لینا، گھر اچھا لینا، سواری اچھی لینا، یہ بھی لے سکتے ہیں، اور پھر کیا یہ محبت دنیا نہیں ہے؟ اس کو ایڈجسٹ کریں۔ میں عرض کروں گا کہ اگر تو زندگی میں اسراف کی کوئی پوزیشن بنتی ہے تو جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی مثلا اس کی ضرورت فرض کریں پوری ہوتی ہے 5-7 جوڑوں سے، 10 جوڑوں سے، تو وہ اس کے گھر میں ایک لمبی مطلب ہے، اور پھر یہ ہے کہ پڑے ہیں جو کبھی استعمال بھی نہیں کیے، تو یہ چیزیں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ اسراف کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں دین کی نظر میں وہ درست نہیں ہے۔ اور واقعاً کیا کہتے ہیں، حب دنیا جو ہے وہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استبور ہو کے اپنے ارادے سے طلاق دے دے تو طلاق پر ظالم، یعنی پریشر بھی آیا ماں باپ کی طرف سے اور خود بھی قائل ہو گیا تو اب اختیار سے دے دی طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اگر روتے ہوئے طلاق دے رہا ہے کہ بھی میرے اتنے یہ عمر کی مجبوری ہے، پھر طلاق نہیں ہوتی، مجبوری کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اگر ان کی باتوں سے خود بھی قائل ہو گیا تو اختیار سے طلاق دے دی ہوگی۔ بیوہ کوئی ہو گئی ہے عورت، اس کے بچے ہیں، اب اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ ایسا ہے کہ بیوہ جو ہو گئی ہے اگر تو اس کی جائیداد کو چھوڑ گیا تو ظاہر ہے اس کی وارث، اس کے بچے وارث، یا دادا ہے تو دادا جو ہے وہ بھی ولی ہے بچوں کا، تو اس کے ذمہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو حکومت جو ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ بیواؤں کو اور اپنے بچوں کو ان کا فرض ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو معاشرے میں صلاح رحمی کے عنوان سے جو باقی عزیز خاندان والے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ آپ سے سوال یہ کہ ظاہر ہے یہ بات کہی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ ایک سے زیادہ جوڑے لے سکتے ہیں، 20 جوڑے تک لے سکتے ہیں، اچھا گھر رکھ سکتے ہیں، اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں۔ مسز رضوی کا سوال یہ تھا کہ اس سے محبت دنیا دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں جم کیسے ہے؟ کیا یہ زیادہ جوڑے لینا، گھر اچھا لینا، سواری اچھی لینا، یہ بھی لے سکتے ہیں، اور پھر کیا یہ محبت دنیا نہیں ہے؟ اس کو ایڈجسٹ کریں۔ میں عرض کروں گا کہ اگر تو زندگی میں اسراف کی کوئی پوزیشن بنتی ہے تو جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی مثلا اس کی ضرورت فرض کریں پوری ہوتی ہے 5-7 جوڑوں سے، 10 جوڑوں سے، تو وہ اس کے گھر میں ایک لمبی مطلب ہے، اور پھر یہ ہے کہ پڑے ہیں جو کبھی استعمال بھی نہیں کیے، تو یہ چیزیں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ اسراف کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں دین کی نظر میں وہ درست نہیں ہے۔ اور واقعاً کیا کہتے ہیں، حب دنیا جو ہے وہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے تو وہ خود انسان جو ہے سرکش ہوتا ہے، طاغوت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو یہ اخلاقی ایک حکم ہے کہ اخلاقی طور پہ اس شخص کو چاہیے کہ واقعاً حب دنیا کا علاج کرے۔ البتہ یہ ہے کہ دین و شریعت کی نظر میں ایک شخص اپنے سٹیٹس کا وہ خود اندازہ لگائے، اپنی جو اس کی شان ہے، جو اس کا معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے مطابق اگر اپنی ضروریات کے مطابق گھر لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، اور اچھا خوبصورت اور پاکیزہ لباس پہنتا ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ محمد علی صاحب نے لندن سے کال کی، عورت کے لیے عدت ہے، مرد کے لیے کیوں نہیں؟ ایسا ہے کہ ایک تو عدت کا رکھنے کا جو فلسفہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عدت کے زمانے میں پتہ چلا جائے کہ اگر وہ حاملہ تھی اور اس سے بچہ پیدا ہو، چونکہ نسل کی پاکیزگی، وہ اس سے پہلے ہی نہ ادھر کوئی فوت ہوا اور ادھر ہی چند دن بعد اس سے شادی کر لی، ایک تو اہم معاملہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ عدت کے دوران جو ہے کوئی اس کو اس طرح سے خاصداری بھی نہ کرے، اور وہ بھی اپنے سو کا لباس پہنے، اور تو مرد جو ہے اس کے لیے عدت تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اخلاقی بات یہ ہے کہ جب خاتون دنیا سے چلی جاتی ہے تو مرد بھی کچھ دن صبر کرے تو اچھا ہی ہے۔ جی قبلہ، یہاں بھی دوسرا سوال بھی تھا محمد علی صاحب کا ایک سوال تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی۔ جی، تو آج کے زمانے میں جو قاضی ہے وہ کیا ان
वसाइल को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे DNA का टेस्ट के या दूसरी चीजें, तो जाहिर है कि कर सकता है। वो अपने उसको यकीन पैदा होना चाहिए, इल्म पैदा करने के लिए जितने एविडेंस वगैरह जिससे वो पता चल जाए कि वाकई ये यानी काजी फैसला करने में काजी का इत्मीनान जरूरी है, और अगर काजी को इत्मीनान हो जाता है इन वसाइल जदीदा से तो वो इनसे भी मदद ले सकता है। एक सवाल आखिर आया, और वो सवाल कोई हमारी बहन है उन्होंने किया, और वो पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी और बाकी जगह पे भी तलाक का एक तरीकेकार कोर्ट है, नहीं देते लोग तलाक, पता नहीं चलता, और औरतें जो हैं वो चली जाती हैं कोर्ट में और कोर्ट से जाके खुला ले लेती हैं, तलाक ले लेती हैं। उस तलाक की शरई हैसियत क्या है? शरई तो वही है जो कि हमने पहले बहस की है, हक़ तलाक शोहर को है, इल्ला ये कि अक़्द निकाह, अक़्द के वक्त जो है वो कोई ना कोई इस तरह की कैफियत रखी गई हो। अगर शोहर तलाक नहीं, उन्होंने बात है कि जब कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में जाके तलाक ली जाती है तो वो तलाक कोर्ट की तलाक नहीं है, शरई, उसको तलाक कानूनी कहते हैं। कानूनी तलाक शरई के लिए सीखे जारी करने पड़ते हैं, शोहर किसी को इजाजत दे, वकील बनाए और फिर वो तलाक देगा, फिर तलाक होगी। फिक़ह जाफ़री के मुताबिक खाली कोर्ट की तलाक काफी नहीं है, बल्कि शरई तलाक का इजरा भी जरूरी है। यानी थोड़ा सा मामला फिर हो गया, उसको जरा और मजीद वजाहत करें कि कानून कोर्ट में तलाक हो भी गई है तो फिक़ह जाफरिया के मुताबिक वो तलाक उस तरह से शरई तसव्वुर नहीं की जा सकती। ये औरत अभी तक अपने शौहर की बीवी है, नया शौहर नहीं कर सकती, नया शौहर नहीं कर सकती जब तक कि इसका शौहर प्रॉपर तरीके से सीधा तलाक जो है वो जारी ना करे। अली जान साहब की बात का तो आपने जवाब दिया, और एक बहन ने कॉल की थी कि एक शख्स शादीशुदा है और वो शादीशुदा होते हुए, आपसे सवाल, वो शादीशुदा होते हुए अपनी बीवी को नहीं बताता और एक और शादी कर लेता है। क्या, दो तीन सवाल हैं उसमें। एक तो ये कि क्या बीवी से इजाजत लेना जरूरी है आइंदा शादी करने के लिए, और इजाजत लेना अगर जरूरी नहीं तो क्या वो शादी कर सकता है, इसका शरीयत में क्या हुक्म है? ऐसा है कि शरीयत ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि इंसान दूसरी शादी करने तो पहले अपनी बीवी से पूछे, इसकी कोई इस्लाम में कोई नहीं है मसला, यानी बगैर इजाजत के शादी कर सकता है। बरादरान के यहाँ शायद इजाजत जरूरी है बीवी पहले से, पाकिस्तान के नहीं, वो बरादरान के यहाँ नहीं, उसको कहते हैं कवानीन, आइली कवानीन, यानी हर मुल्क के कवानीन होते हैं। एक इस्लामी कानून है, एक हर मुल्क ने अपने अवाम की सहूलत के लिए कवानीन बनाए, आइली कवानीन। तो पाकिस्तान के आइली कवानीन में जो अयूब खान ने बनाया था उसमें ये है कि दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से इजाजत ले फिर शादी कर सकता है। ये मुल्की कवानीन है, इस्लामी कवानीन में इसकी कोई अहमियत नहीं है, शौहर शादी कर सकता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जब दुनिया से गए 9 बीवियां थी, हजरत अली अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां और 6 करीब से 10 बीवियां तकरीबन थी, और इमाम हसन की 9 बीवियां थी, और इमाम हुसैन की 3 बीवियां थी। बड़े बड़े उलमा फुक़हा और उन्होंने की है, इस्लाम इजाजत देता है। अलबत्ता कुरान मजीद में ये है कि अगर तुम अदल ना कर सको तो फिर एक ही बीवी पर इत्तेफाक करो। तो अदल से मुराद ये है कि दूसरी बीवी का नानो नफका, उसका स्टेटस और सहूलतें जैसे पहली वाली को दे रहा है दूसरी वाली को भी मिले, तो ये मुराद है। बगैर किसी वजह के वो शादी कर रहा है, यानी पहली बीवी के साथ ठीक है, उसको कोई परेशानी भी नहीं है, और वो चाहता है भी कर सकता है, कोई बात बगैर वजह के भी कर सकता है। अलबत्ता ज़ाहिर है जो इतने कुर्बत और मोहब्बत और होती है तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो दूसरी का फिर उस वक्त तक सोचते नहीं। जैसा कि रसूल पाक ने जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी उस वक्त तक उन्होंने शादी दूसरी नहीं की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब तक हज़रत फातिमा ज़हरा थी उस वक्त दूसरी शादी नहीं की। तो लिहाजा ये मसाले मौजूद हैं। तो कुरान ने भी कहा कि अगर तुम दूसरी के तमाम हकूक अदा कर सकते हो, अदा कर सकते हो, फिर दूसरी शादी कर सकते हो। आप क्या फरमाएंगे सर? बात यही है, बुनियादी तौर पे अदालत का मसला है कि अगर तो अदालत बरकरार रह सकती है तो कोई हर्ज नहीं है शरीयत में, और असल रिश्ता तो वही है, उन्स का रिश्ता है। आपके ताल्लुकात अगर वाकई इतने हों तो नॉर्मली ये है कि वो अगली नौबत नहीं आती। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी चूँकि शरअन ये एक ऐसा मसला है कि शरीयत ने इजाज़त दी है,
البتہ وہی معاملہ عدالت کا ہے، عدالت کو خیال رکھے، اس کے حق و حقوق دونوں بیویوں کے، پہلی کے بھی اور دوسرے کے بھی ادا کرے، کوئی عرض نہیں۔ اور عدالت سے مراد وہی ہے کہ اس کا جو حق ہے اس کا، یہ نہیں کہے کہ بھئی بالکل ایک ہی نگاہ سے دونوں کو دیکھ رہا، یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس کے اختیار میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتی بات یہی ہے کہ بھئی اس کو بھی گھر لے کے دے، اگر اس کے بچے ہیں تو اس کو بھی بچوں کی پوری طرح اس کی ضرورت اسی طرح مسئلہ ایک مہینہ ادھر رہتا ہے، ایک مہینہ ادھر رہے، اگر ایک ہفتہ ادھر رہتا ہے ایک ہفتہ ادھر رہے، یعنی یہ ساری چیزیں وَإِلَّا وہ جو ایک قلبی کیفیت ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر حکم بھی نہیں۔ طلاق کے حوالے سے کیا فرمائیں گے مختصر اور کچھ؟ نہ کریں، طلاق نہ دیں۔ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ شادی کا تو اسی لیے کیا جاتی ہے کہ قرآن مجید میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ صحیح بات۔ اگر سکون مل رہا ہے گھر میں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سکون ہی گھر کا برباد ہوا ہو تو اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ عیسائیت کی طرح کہے کہ نہیں جب اب ہو گئی تو مر کی جان چھوٹے گی، نہیں ہے، تو اس کی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو معاشرے میں برائیاں پیش آتی ہیں، تو لہذا اسلام جو ہے ایک دین اعتدال پر ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہاری نہیں نبھ رہی تو جہنم تو نہیں نا گھر کو بنانا، لہذا یہ ہے کہ جدا جدا۔ نبی اکرم کی ایک حدیث ہے، آپ کی اجازت سے پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل مشیبی، پروردگار پناہ مانگتا ہوں ایسی خاتون سے کہ جس نے مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ سبحان اللہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ دونوں بزرگان کی۔ آج کا پروگرام طلاق کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا، اور مقصد بنیادی طور پہ معاشرے میں اس حوالے سے ان پریشانیوں کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اگلا پروگرام بھی ہم کوشش